کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ کچھ عورتیں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی مسکراتی اور ہمیشہ انرجیٹک رہتی ہیں، اور کچھ تھکی ہوئی، بیزار اور الجھی ہوئی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی عورتوں نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں چند چھوٹی چھوٹی عادتوں کو شامل کر لیا، اور انہی کی وجہ سے وہ ہمیشہ فریش اور مطمئن نظر آتی ہیں۔ آج آپ کے ساتھ وہی چھوٹی چھوٹی عادتیں بانٹنے والی ہوں جو شاید آپ کی زندگی کو بھی بالکل ویسا بدل دیں، اطمینان اور سکون سے۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ولاگ تو میں نے صبح سے ہی شروع کیا تھا، لیکن بیچ بیچ میں ولاگ کرنا بالکل ہی بھول گئی، اور پھر ناشتے کے فوراً بعد میں نے شام سے ولاگ کرنا شروع کیا۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے نا کہ اکثر آپ بھول جاتے ہو کہ آپ کو ویڈیو بنانی ہے، اور میرے ساتھ تو بہت زیادہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے اپنی مزیدار سی چائے بنائی، اور کچھ باقی جو ہے نا شام کو بریانی بچی ہوئی تھی، امی کے گھر سے آئی تھی چنے کی بریانی، تو میں نے جو ہے اس کے ساتھ اپنا ناشتہ کیا، اور الحمدللہ بریانی بہت مزیدار بنی ہوئی تھی۔ یہ میری بہن نے بنائی تھی۔ تو جو ہے پھر میں نے ناشتہ کرنے کے بعد کیمرہ بند کر کے رکھ دیا، اور پھر مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے ولاگ بھی کرنا ہے۔ اچھا، پروڈکٹیو رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک ہی دن میں اپنے گھر کے تمام کاموں کو نپٹا لیں۔ نہ ہی اس طرح سے ہم ایکٹیو رہ سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنے گھر کے کاموں کو نپٹا سکتے ہیں۔ مجھے بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے پروڈکٹیو ہونا کیا ہوتا ہے، یا ایکٹیو رہنا کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں پروڈکٹیوٹی وہ ہوتی ہے کہ آپ ایک دن میں اپنے میکسیمم کام جتنے بھی نبھا سکتے ہیں نا، وہ نبھائیں بالکل اطمینان کے ساتھ، تاکہ آپ ایکٹیو رہیں اور آپ کے اندر انرجی رہے۔ تو آج کا جو ولاگ ہے نا، میں آپ سے جو بھی ہیبٹس شیئر کر رہی ہوں نا، میں نے نا آہستہ آہستہ کر کے اپنی زندگی میں یہ عادتیں ڈالی ہیں، کیونکہ ہر وقت میں جو ہے نا کام 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 اور کام سے ریلیٹڈ ہی اپنے آپ کو اگر ان سب چیزوں کے ارد گرد بزی رکھوں گی نا، تو میں پروڈکٹیو نہیں رہ سکتی، میں ایکٹیو نہیں رہ سکتی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز خاموشی کا لمحہ۔ پورے دن کے شور شرابے میں نا صرف 5 منٹ خاموش لمحے کے لیے نکالیں۔ ٹی وی بند کریں، فون بند کریں، صرف آپ اور آپ کی سوچیں۔ یہ لمحہ آپ کے دماغ کو ریسیٹ کر دے گا، جیسے آپ موبائل کو ریسیٹ کرتے ہیں نا جب وہ زیادہ بزی ہو جاتا ہے، یا زیادہ اس کے اندر جو ہے ویڈیو چلاتے لیک ہونے لگ جاتی ہیں، تو ہمیں وہ ریسٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اپنے دماغ کو ریسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو خاموشی کا ایک لمحہ ضرور چاہیے ہوتا ہے، اور یہی لمحہ یہ طے کرے گا کہ آج کا دن کیسا گزرے گا، کیونکہ اس پل میں آپ دعا مانگیں گے، شکر گزاری کریں گے اور پلاننگ کریں گے، تو دن خود بخود ہلکا اور خوشگوار گزرے گا۔ اپنے بارے میں مثبت سوچیں گے کہ آپ بہت اچھے سے گھر کو سنبھال لیں گی، اپنا خیال رکھیں گی، اور ٹائم پر کام ختم کر کے دن کا اختتام کریں گی۔ بھلا اس سوچ کے ساتھ اگر آپ دن کو شروع کریں گی تو دن کیسے اچھا نہیں گزرے گا۔ میں نے نا اپنا ایک ریچول بنایا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اپنی ایک ایسی ہیبٹ بنائی ہے جس سے میری انرجی بوسٹ ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنی زندگی میں نا ایک چھوٹا سا انرجی بوسٹر ریچول شامل کریں، جیسے 1 گلاس پانی پینے کے بعد 3 گہری سانسیں لینا، یا دن میں ایک بار ڈائری میں 3 چیزیں لکھنا جن پر آپ پراؤڈ فیل کرتی ہیں۔ یہ عادت آپ کے دن کو نئی طاقت دے گی، جیسے میں کرتی ہوں۔ مجھے اگر کسی کی بات بری لگتی ہے تو میں پیپر پر لکھتی ہوں اور اسے جلا دیتی ہوں، تو میرے اندر سے نیگیٹیوٹی چلی جاتی ہے، اور پھر 1 گلاس پانی لے کر بیٹھتی ہوں اور اس سے بات کرتی ہوں۔ اچھا، آپ نے شاید سنا ہوگا کہ پانی سے ہم جب پانی سے بات کرتے ہیں نا تو پانی سنتا ہے۔ اس کے اوپر ایک پوری تھیوری ہے، اگر آپ چاہیں تو گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے نا یہ کر کے نا اچھا لگتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے ہم ہر بات ہر کسی سے شیئر کریں، ہمیں بس بات کہنی ہوتی ہے، اپنے دل سے نکالنی ہوتی ہے، پھر ہم چاہے کسی سے بھی کہیں۔ کبھی کبھی میں پلانٹ سے بھی بات کر لیتی ہوں، کبھی کبھی میں جو ہے اپنے ارد گرد ماحول میں جب اکیلی ہوتی ہوں تو خود سے بھی بات کر لیتی ہوں۔ تو سارا مقصد تو صرف یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے اپنے دل کی بات کو باہر نکالنا ہے، اپنے اندر نہیں رکھنا۔ تو آپ اپنی زندگی میں نا ایک ریچول کو ضرور فالو کریں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ کو اطمینان ملے، سکون ملے، اور ڈیلی کریں۔ ڈیلی ہی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کی ہمیں ٹینشن لگی رہتی ہے، بس وہ بات لکھیں، پیپر پر جلائیں، اور جو ہے بالکل سٹریس فری ہو جائیں، اور انرجی آپ کے اندر آئے گی ہی آئے گی۔
تیسری چیز مجھے ایسا لگتا ہے سب سے زیادہ ضروری ہے، اور وہ ہے اپنے گھر کو زندہ کریں۔ ایک چھوٹا سا پودا، خوشبودار موم بتی، کھڑکی کے پاس بیٹھ کر کرسی رکھیں اور پرندوں کو دیکھیں، یہ چیزیں آپ کو ماحول کو نا فوراً سے بدل دیتی ہیں، آپ کے موڈ کو ایسا چارج کرتی ہیں نا۔ نیچر کو دیکھنے سے نا آپ کو انرجی فیل ہوتی ہے، آسمان کا رنگ، گھر میں چھن کر جو ہلکی سی روشنی آتی ہے، دھوپ آتی ہے، اس کا رنگ آپ کو خوشی محسوس کرواتا ہے۔ آنے جانے والے لوگوں کا رش نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ زندگی ہے، زندگی چل رہی ہے۔ بچوں کی آوازیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر شام کو اکثر سپیکرز میں سے اذان کی آوازیں آتی ہیں، تو یہ سب سننے سے نا آپ کے گھر میں نا ایک پازیٹیو انرجی رہتی ہے۔ جب آپ دن میں کسی بھی لمحے بیٹھ کر صرف اور صرف نیچر کو دیکھتے ہیں نا، تو آپ اپنے آپ کو اتنا پازیٹیو وے میں لے کر جاتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اب اپنا باقی کا دن اچھے سے گزاریں گے، کیونکہ آپ کے اندر سے نا ساری نیگیٹیوٹی نکلتی جاتی ہے، کیونکہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی بے شمار چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی عادتیں ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دن میں ہی آپ کے اندر آ جائیں گی، آہستہ آہستہ کر کے آپ کو اپنے اندر یہ چیزیں شامل کرنی ہوں گی۔ ہمیں ہر وقت کام نہیں کرنا، ہمیں تھوڑا آرام کر کے اپنے مائنڈ کے ساتھ اور اپنی باڈی کے ساتھ بھی ٹائم گزارنا ہے، تو یہ وہی ٹائم ہوتا ہے۔ میں جب صبح اٹھتی ہوں نا، نماز پڑھنے کے بعد، صبح کے اذکار کرنے کے بعد نا، میں اپنے دن کو نا ایک ٹائٹل دیتی ہوں کہ میں نے آج کا دن کیسے گزارنا ہے۔ ٹائٹل مطلب مجھے کوئی ہیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے دن کو گزارنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ ہر دن صبح میں سوچتی ہوں کہ آج کا میرا ٹائٹل کیا ہوگا، یا میں آج سارا دن جو ہے مسکراؤں گی، مسکراہٹ کا دن ہوگا، شکر گزاری کا دن ہوگا، پروڈکٹیوٹی کا دن ہوگا۔ یہ سننے میں کھیل سا لگتا ہے، عجیب سا لگتا ہے، لیکن یقین کریں سارا دن آپ کا دماغ اسی ٹائٹل کے گرد جو ہے گھومتا ہے اور کام کرتا ہے، اور ہر روز ایک جیسے دن کو خوشگوار بنانے میں نا یہ اتنا مددگار ثابت ہوتا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ جب آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ نے آج کا دن اچھا گزارنا ہے، تو آپ صبح میں ہی سوچ لو۔ آپ نے اگر سوچنا ہے کہ آج کا دن میں نے تھوڑا پروڈکٹیو گزارنا ہے، میکسیمم کام کو کرنا ہے، تو صبح میں ہی سوچ لو۔ پھر آپ دیکھو سارا دن جو ہے نا وہ اسی کے ارد گرد گھومے گا، اور آپ کے دماغ میں کوئی اور چیز آئے گی نہیں سوائے اس کے کہ آپ نے اپنے دن کو کیسے پلان کیا ہے۔ ہم سب عورتوں کا ٹائم سب سے زیادہ کہاں گزرتا ہے؟ آف کورس کچن میں گزرتا ہے۔ تو کچن میں نا میں کیا کرتی ہوں، ایکسرسائز کر لیتی ہوں۔ کچن میں زیادہ ٹائم گزارنا ہے جب سالن دم پر ہوتا ہے، یا میں چائے بنا رہی ہوتی ہوں، تو فون سکرول کرنے کی بجائے نا اس وقت میں تھوڑی سی واک کر لیتی ہوں، کوئی چھوٹی موٹی ایکسرسائز سٹارٹ کر دیتی ہوں، تاکہ جسم اور مائنڈ نا میرا ایکٹیو رہے اور تھکن کم ہو۔ میں جو ہے نا، میں آپ کو پرسنلی بتاؤں میں کیا کرتی ہوں، میں اسٹریچنگ کرتی ہوں، نیک کی، آرم مسلس کی، نیز کی۔ آپ نیٹ پر ڈھونڈیں گے نا بہت مل جائیں گی، اور ایک تیر سے دو شکار بھی ہو جائیں گے۔ جو یہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے نا، اگر ہم یہ تھوڑا تھوڑا ٹائم ہی اپنی باڈی کو دیں گے نا، اپنے مائنڈ کو دیں گے، تو ہماری زندگی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سے چینج ہونا شروع ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت کسی نہ کسی چیز کو سنتے رہیں، ایبزورب کرتے رہیں، فون دیکھتے رہیں، ٹی وی دیکھتے رہیں۔ تھوڑا سا ٹائم نا اپنی باڈی کے لیے، اکثر ہوتا ہے نا کہ آپ علیحدہ سے ٹائم نہیں نکال پاتے ایکسرسائز کے لیے، تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کچن میں ہوتے ہو، تب آپ یہ چیزیں کر سکتے ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے دن میں 3 بار کچن میں جا رہے ہو تو 3 بار یہ کرو، ضروری نہیں ہے۔ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ چائے بنانے جاتے ہو تو اکثر ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس، تو اس ٹائم میں آپ یہ کر لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کے اندر نا آپ نا ایکٹیو رہنا شروع کر دیں گے، کیونکہ روزانہ جب آپ ایک عادت کو اپنائیں گے نا، تو آپ کے اندر آٹومیٹکلی انرجی آنا شروع ہو جائے گی۔ سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کچھ چھوٹا سا ہی سیکھ لو، مگر روز سیکھو۔ ہر دن نا ایک چھوٹی سی کوئی نئی چیز سیکھنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی ایک نیا لفظ ہو سکتا ہے، کوئی کچن ٹپس ہو سکتی ہے، کوئی DIY ہو سکتا ہے، اللہ اور رسول کے ناموں کے معنی اور ان کی کوئی ایک اور قرآن پاک کی کوئی ایک آیت ہو سکتی ہے، جس کا مطلب سمجھ کر آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ بس مقصد یہ ہے کہ آپ نے روزانہ کچھ بھی ایک چھوٹی سی چیز سیکھنی ہے۔ جب آپ اپنی لائف کو ڈائیورٹ کرتے ہیں نا کسی ایک اینگل سے دوسرے اینگل پر،
تو آپ کو اپنی ہیبٹس کو چینج کرنا پڑتا ہے، اور ہیبٹ چینج کرنے کے لیے ہمیں اپنے مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کرنا پڑتا ہے نیگیٹو چیزوں سے، جو روزمرہ کے ہمارے گھر کے معاملات ہوتے ہیں نا، ان سے دور لے جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ ایکٹیو رہنا چاہتی ہیں، اگر آپ زندگی میں مطمئن رہنا چاہتی ہیں اور پرسکون رہنا چاہتی ہیں، تو ہمیں جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں سیکھنی ہوتی ہیں۔ نیا نیا کچھ سیکھنے سے کیا ہوتا ہے، ایک تو آپ کا جو ہے نالج ویسے ہی بڑھتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے، آپ کو روز ایک آپ کے اندر نا تجسس ہوتا ہے کہ آج میں نے کیا نیا کرنا ہے، آج میں نے جو ہے تمام چیزوں کو سائڈ میں رکھ کے میں نے کیا سیکھنا ہے، مجھے کیا سیکھنا چاہیے۔ کچھ عورتوں کو سٹچنگ کا ہوتا ہے، کچھ عورتوں کو امبرائڈری کرنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ کو کسی چیز کا ہوتا ہے۔ مطلب آپ اپنی جو فیوریٹ چیزیں ہیں نا، ان کو بھی سائڈ میں رکھ دیں۔ میں تو کہتی ہوں صرف کچھ بھی نیا کرنے کی کوشش کریں، نیا اپنی زندگی میں نا کچھ نیا سیکھنے کی ٹرائی کریں، اور یہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں کوئی عمر نہیں لگتی کہ آپ کوئی ایک اسپیسیفک عمر میں ہیں تبھی آپ سیکھ پائیں گے، ایسا نہیں ہے، آپ کچھ بھی کبھی بھی سیکھ سکتے ہیں۔ میں پہلے نا ایسا کچھ بھی نہیں کرتی تھی، مطلب عام روٹین کو ہی فالو کرتی تھی، اور مجھے جو ہے بس سارا دن جو ہے وہ سٹریس ہی رہتا تھا کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، ہسبینڈ کو دیکھنا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، بس اسی کے گرد میں گھومتی رہتی تھی۔ اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے نا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب کیا ہی فائدہ کچھ جینے کا یا کچھ نیا کرنے کا، کیونکہ یہی تو بس ہے جو میں نے کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے یوٹیوب جب شروع کیا، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ ویڈیو کیسے بنتی ہے، ایون میں اپنی سیلفی بھی نہیں لے پاتی، ابھی بھی نہیں لے پاتی، لیکن میں سیکھ رہی ہوں، آہستہ آہستہ چیزوں کو ایڈ کر رہی ہوں کہ مجھے کیا ابھی امپروو کرنا ہے، کیا سیکھنا ہے، کس طرح سے سیکھنا ہے اور کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ روزانہ میرے دن میں نا ایک کوئی ایسی چیز ہوتی ہے میرے اپنے چینل سے ریلیٹڈ، یوٹیوب سے ریلیٹڈ۔ میں سوچ رہی ہوں کہ انسٹاگرام پہ بھی میں ایکٹیو ہونا شروع کر دوں، تو مطلب یہ کہ میں جب سیکھ رہی ہوں نا تو میرا دماغ فضول کی ٹینشنوں میں جاتا ہی نہیں ہے۔ ایک تو میرا دماغ ایکٹیو رہتا ہے، دوسرا روز کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے، اور تیسرا فضول کی سوچوں سے میں دور ہو گئی ہوں۔ بالکل میرے اندر کوئی نیگیٹو تھاٹس آتے ہی نہیں ہیں، نہ ہی میں فیملی پولیٹکس میں پڑھتی ہوں، نہ ہی مجھے جو ہے نا کسی کی بات سننے کی کوئی عادت ہے۔ مجھے بس یہ ہے کہ میں نے کچھ اپنے لیے کرنا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو سیم جگہ پہ رہتے ہوئے بھی میں نے جو ہے نا اچھا بنانا ہے اپنے لیے۔ تو میں یہ جو عادتیں ہیں نا، یہ سب اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ کر کے شامل کی ہیں میں نے۔ تو میں آپ کو بھی یہی کہوں گی کہ یہ سب عادتیں یونیک بھی ہیں اور پریکٹیکل بھی ہیں، بس آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ایسی عادت جو آج ہی سے آپ اپنی زندگی میں شامل کریں گی، اور زندگی کو آسان بنانے میں اور خود کو ایکٹیو رکھنے میں جو ہے یہ سب چیزیں آپ کو مددگار ثابت ہوں گی۔ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، بس آزمائش شرط ہے۔ تو بس مجھے آپ نے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ تھوڑا سا ولاگ بتاتی ہوں آپ کو۔ میں نے جو ہے بچوں کے لیے براؤنیز بنائی تھیں، اور جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا رولز بنائے تھے، ریپس بنائے تھے۔ باقی تھوڑا دن جو ہے میں نے جیسے بھی گزارا تھا میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کیا۔ اچھا، یہ 2 دن کی ویڈیو ہے، 2 دن کی ویڈیو ملا کے تو میں نے ایک ویڈیو بنا دی۔ اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور جو ہے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور خوش رہیں، کیونکہ خوش رہنے کے لیے آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور کچھ ایسی چیزیں اپنانے کی ضرورت ہے جس میں آپ کی کوئی بھی پیسہ نہیں لگتا۔ تو بس ان عادتوں میں سے ایک عادت بھی اگر کوئی آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور آپ کو اس کے رزلٹ ملیں گے نا جب، تو آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ آپ نے یہ عادتیں اپنی زندگی میں ایڈ کر لی ہیں۔ اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ کسی ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔